تلتمس الساعة التي ترجع في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس رواه الترمذی۔ آپ جمعہ کا بیان سن رہے ہیں، پہلی فصل گزر گئی ہے، دوسری فصل کا آغاز ہو چکا ہے، کل ہی آپ نے سنا۔ دوسری فصل میں آج دوسری حدیث جو پڑھی میں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تلاش کرو اس گھڑی کو جس کی امید کی جاتی ہے کہ اگر وہ مل گئی تو بات قبول ہو جائے۔ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ عصر کا وقت غروب شمس تک ہے، اور یہ امام اعظم کا مسئلہ ہے۔ اور جو ائمہ ایک مثل سایہ سایہ اصلی کے سوا جو مانتے ہیں، ان کے لیے بھی حدیث ہے کہ ٹھیک ہے عصر کا وقت ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ غروب شمس تک ہے۔ اور اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک رکعۃ من العصر فقد ادرک العصر، جس کسی نے عصر کی ایک رکعت بھی سورج رہتے پا لی، عصر کو پا لیا، یعنی فرض ادا ہو گیا، واجب رہ گیا اس کو دوہرا لے، لیکن فرض ادا ایک رکعت بھی ملی تو عصر کا وقت غروب آفتاب تک ہے۔ ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی، دوسری چیز معلوم ہوئی اس سے کہ وہ گھڑی جس میں جمعہ کے دن دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہی ہے، وہ عصر کے بعد ہے، اور عصر کا وقت بتایا گیا غروب شمس تک، اور یہ بھی بتایا کہ وہ آخری گھڑی ہے، آخری وقت ہے بالکل۔ تو الحمدللہ وہ آخری گھڑی جو آخر وقت میں آتی سورج غروب ہونے سے پہلے، اس حدیث سے بھی تائید ہو گئی اس کو۔ اس کے باوجود کہا گیا کہ اس کو تلاش کرو آپ، اس گھڑی کو، جیسے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، جو چیز مبہم ہوتی ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ چونکہ اقوال بہت سے ہیں لہذا کہا اس کو ذرا ڈھونڈو، تلاش کرو، اشارہ کر دیا گیا کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقت آتا ہے، آخری وقت زیادہ امکان ہے، لیکن اس کو تلاش کرو، جیسے شب قدر کو تلاش کرتے ہو اسی طرح سے اس ساعت کو بھی، اس گھڑی کو بھی، اس وقت کو بھی تلاش کرو جو جمعہ کے دن قبولیت کا آتا ہی ہے، ہر جمعہ کو آتا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری پڑھتا ہوں۔ وان اوس ابن اوس، یہ بھی شدید القدر صحابی ہیں، اوس ابن اوس، شام میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے بہترین دنوں میں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کو اور دن جیسا نہ سمجھنا، تمہارے بہترین دن، یہ بات ہو گئی نا۔ لیکن اگر آپ عمل دیکھیں نا تو لوگ ویسے ہی جیسے جمعرات ویسے جمعہ گزارتے ہیں، صرف 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے کی فکر ہے، نہیں قدر پہچانی جمعہ کی۔ ہاں اس کو اور دنوں جیسا مت سمجھنا، جیسے آپ ہر دن کچھ نہ کچھ خیر کرتے ہو، ہاں جمعہ کے دن زیادہ کرو، یہ بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اب وجہ بتائی کہ یہ بہتر کیسے ہو گیا، سرکار وجہ بتا رہے ہیں، فرمایا فیہ خلق آدم، جمعہ ہی کو آدم کی تخلیق ہوئی، یعنی تمام آدمیوں کی پیدائش کا دن جمعہ ہی ہے، ہم سب باپ کی پشت میں تھے اس وقت، سب کی پیدائش، جتنے آدمی ہیں سب کی پیدائش کا دن جمعہ ہے۔ بس ایک بات ہو گئی۔ وہ فیہ کو بسا، اور جمعہ ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی، آپ نے پردہ فرمایا۔ ایک آن کے لیے جو موت انبیاء پر آتی تھی وعدہ الہی کے مطابق آئی، جمعہ ہی کے دن آئی۔ وفیہ النفخہ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، جمعہ ہی اسرافیل لیے کھڑے ہوئے آرڈر ہوگا، جس وقت سور پھونکیں گے دھیرے دھیرے اس کی آواز اتنی تیز ہو جائے گی، اتنی تیز ہو جائے گی کہ زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں پہلے تو گھبرا جائیں گے، جتنے بھی ہیں، یہ صرف زمین ہی نہیں، جتنے زمین آسمان سب گھبرا جائیں گے، اس کے بعد سب اپنا ہوش کھو دیں گے، کسی کے ہوش برابر نہیں رہے، ہوش ختم ہو گیا، یہی موت ہے۔ دھیرے دھیرے آواز، پہاڑ
اس طرح سے زمین میں چلیں گے جسے بادل چلتا ہے، معلوم ہے دھنی ہوئی روئی ہے، یہ سب اڑ جائیں گے دھڑا دھڑ، اتنی تیز ہوگی اس سور کی آواز۔ اب میں آیت پڑھوں اس لیے کہ محض دعویٰ کرنا کہ اس دن سب گھبرا جائیں گے، یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ کہے، کسی کی مجال نہیں۔ جو کہتا ہے اس پر کتاب و سنت سے دلیل چاہیے۔ اب میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ دلیل میں ہے یوم ینفخ فی الصور، وہ دن جس دن سور پھونکا جائے، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو سب گھبرا جائیں گے جو زمین میں آسمان، پہلے گھبرا جائے، اس کے بعد وہ اتنی تیز ہو جائے گی آواز کہ سب اپنا ہوش کو بچے، کسی کے پاس ہوش نہیں ہوگا، نہ زمین میں نہ آسمان۔ اب وہ آیت پڑھتا ہوں، یوم نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، یہ دوسری آیت۔ جب سور پھونکا جائے گا تو صیقہ کے معنی ہلاک ہونے کے، سب ہلاک ہو جائیں، زمین آسمان والے سب۔ اسی پر میں نے کہا ہوش کھو دیں گے، کوئی ہوش میں نہیں۔ سرکار فرمان سب سے پہلے میں جو ہے ہوش میں آؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے پایا پکڑے بیٹھے، لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے ہی نہیں، اس لیے کہ ایک بار بے ہوش ہو چکے ہیں، دوبارہ نہیں ہوں۔ بڑا مرتبہ حضرت کلیم کا، جب وہ دوسری بار جب پھونکیں گے تو جتنے بے ہوش تھے سب ہوش میں آ جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے، سب زندگی پا جائیں گے۔ وہ آج پڑھتا ہوں، ونفخ فی الصور فاذا هم قیام ینظرون، تو سب قیام کرنے کے سب اٹھ پڑے، سب زندہ ہو جائیں گے، مردے بھی سب قبروں سے نکل پڑے۔ ایک ہی سور جو ہے موت کے لیے بھی ہے، ایک ہی سور زندگی کے لیے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور یہ تو پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا، جو حضرت کلیم کے ہاتھ میں عصا تھا، سمجھنا، جب پتھر پہ مارتے تھے تو اس میں سے چشمے نکلتے تھے، اور چونکہ 12 قبائل تھے لہٰذا 12 چشمے نکال دیے تاکہ قبائل میں کوئی جھگڑا نہ ہو کہ پانی ہمارا ہے۔ 12 چشمے نکال، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی لے۔ یہ عصا ہی ہے، تو یہ عصا کہاں پہ مارا؟ پتھر پہ مارا، یہی عصا پھر سمندر پہ مارا، مارا فن فلق فکان کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا اور پہاڑ کی طرح سے ہو گیا، موجیں سب رک گئی، تو پانی کو پہاڑ بنا دیا اور پہاڑ کو پانی بنا دیا، ایک ہی عصا نے، بس یعنی تبدیل ماہیت ہی بدل دیا۔ یہ شان تقریب دیکھو، یہ حضرت کلیم کے عصا میں موجود ہے۔ سمندر پہ مارے تو پہاڑ ہو جائے، پہاڑ پہ مارے پانی ہو جائے، تو ایک سور ہے زندگی کے لیے بھی اور موت کے لیے۔ چلیے صاحب سن لیجیے، ترجمہ آپ کر دو، اب تو سن ہی لیا آپ نے، ترجمہ کرتا ہوں۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبضہ وفیہ نفخہ، اسی میں سور پھونکا جائے گا، وفیہ ساقہ، اسی میں ہلاکت ہوگی۔ وہ تفسیر بھی آپ نے سن لی۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فی، تو جمعہ کے دن صلاۃ و سلام مجھ پر زیادہ پڑھو۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے کام کاج میں چلے جاتے ہیں لیکن وہاں درود پڑھتے رہتے ہیں، سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ نہ یہاں پڑھتے ہیں نہ وہاں پڑھتے ہیں، پھر یہاں سے باہر نکلے تو اپنے دھندے میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کچھ معلوم تو ہے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس دن مجھ پر درود زیادہ بھیجو جمعہ کے دن، روز بھیجا کرو لیکن جمعہ کے دن ذرا زیادہ بھیجو۔ اب مجھے بتاتے ہیں کہ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، فرشتے لا کے پیش کرتے ہیں اور نام لے کے کہتے ہیں یہ فلاں درود و سلام پڑھ رہا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ باپ کی بھی خوش نصیبی ہے۔ حضور خوش ہوتے ہیں اس پر سے، نیکیاں لکھواتے ہیں کہ یہ لکھ دو، یہ لکھ، خوش ہوتے ہیں، تو تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش ہوتا ہے۔ خدا کرے سب زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں۔ قالوا یا رسول اللہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیف تورض صلاتنا علیک وقد علمت، کہ میرا درود و سلام آپ پر کیسے پیش کیا جاتا؟ اس وقت تو آپ آسودہ خاک ہو چکے ہوں گے، یعنی آپ پردہ فرما چکے ہوں گے، آپ کا جسم پاک جو ہے مٹی سے مل رہا ہوگا۔ جو بات یہ آج کہتے ہیں پہلے ہی پوچھ لیا تھا لوگوں نے، وہی بات ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل جاتے ہیں، وہ بات پہلے ہی صحابہ نے پوچھ لیا تھا، کچھ اٹھا کے رکھا نہیں تھا، یہ سوال کر دیا کہ اس وقت تو آپ آسودہ خاک ہو چکے ہوں گے، یعنی جس میں پاک مٹی سے مل چکا ہوگا، ہڈیاں مٹی سے مل چکی ہوں گی، یہ ہے علمتا کا مطلب، یعنی بوسیدہ ہو چکا ہوگا، یہ ہے وہی رمیم جو کلام پاک میں ہے۔ اس وقت کیسے پیش کیا؟ تو جو یہ آج کہتے ہیں صحابہ نے پہلے کہہ دیا تھا، ان کے کہنے کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں۔ اب حضور کا جواب سن لیجیے، اب حضور کا جواب اس کے بعد سن لیجیے کیا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جسم پاک مٹی سے مل چکا ہوگا، حضور جواب کیا دے رہے ہیں؟ ابھی ہمارا جواب نہیں ہے، یہ کوئی بریلی کی بات نہیں ہے،
کوئی جماعت اہل سنت کی بات نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی بات اب ہو گئی جو حضور فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ قال، جب انہوں نے کہا یقولون بولی تھا، بعض روایت میں بولی تھا، یعنی آپ جو ہے اس وقت آسودہ خاک ہو چکے ہوں گے، تب جو ہے سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، بے شک بے شک کو بتا، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. ہمارا جسم کھاتی تب ہم مٹی ہوتے، اس پر حرام کر دیا گیا ہے مٹی کے اوپر کہ کسی نبی کا جسم کھایا. اللہ نے حرام کر دیا ہے. اس کو روایت کیا ابو داود نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، دارمی نے اور بہقی نے، دعوات کبیر، تمام کتابوں میں یہ ہے. یہ آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. کیا یہ حدیث نہیں پڑھتے؟ کیا یہ حدیث نہیں پڑھتے؟ کیا یہ حدیث نہیں سناتے؟ کیا اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں وہ؟ کیا وہ دین کو نہیں بدل رہے ہیں؟ پیپر کی بات کر رہے ہیں. اور زیادہ تر یوٹیوب یا فیس بک سب انہی سے بھرا ہوا ہے. کسی کا چہرہ سلامت نہیں رکھا، انہی سے بھرا پڑا. یہ حضور خود فرمایا. اجساد یہ جسد کی جمع ہے. صرف اپنے ہی بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا. یعنی کسی نبی کا جسم جو ہے، انہوں نے تو صرف حضور کے لیے کہا تھا، آپ کسی نبی کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے زمین، اللہ نے کر دیا. تو حضور کا جسم بھی زندہ ہے، روح تو سب کی زندہ ہے. اور الحمدللہ تمام جتنے ہیں علماء سب کا اتفاق ہے کہ حضور جو ہے اور تمام انبیاء جو ہے اپنی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے. شہید بھی زندہ ہے لیکن روحانی حیات کے ساتھ. انبیاء اپنی حقیقی حیات، یہی جو حیات ہے اس حیات کے ساتھ وہاں زندہ ہے. ان کا جسم بھی سلامت ہے، روح تو سب کی سلامت. ان الروح لا يموت بموت الجسد، کہتے ہیں اہل حدیث. اور بات وہ کرتے ہیں جو زمین میں نہیں سماتی نہ آسمان میں سماتی ہے. لگتا ہے زمین پھٹ جائے گی آسمان پھٹ پڑے گا، وہ بات کرتے ہیں پھٹے منہ پہ دعویٰ سے. پتہ نہیں ان کو کس فتنے نے اپنے لپیٹ میں، دنیا کے فتنے نے کہ شیطان کے فتنے نے کہ نفس کے کس فتنے نے ان کو اس راہ پر چلا دیا. پھر ایک حدیث کی کتاب میں نہیں، تمام کو گنا دیا انہوں نے. وہ اپنی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ انبیاء. اسی لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، سنا دوں آپ کو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شعر ہے، سنا دوں. موت انبیاء کو بھی آنی ہے، سب نبیوں کو موت تو آئے گی. وہ خدا ہے جس کے لیے موت تو آئے گی. موت انبیاء کو بھی آئے گی، اولیاء کو بھی آئے گی، شہداء کو تو آتی ہی ہے. لیکن جیسے شہید مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے اور قدرت نے کہا اس کو مردہ مت کہنا، تو یہ کسی نہ کسی نبی کا امتی ہے، یہ تو امتی کی زندگی ہے. پھر وہ نبی کیسے مردہ ہوگا؟ موت انبیاء کو بھی آنی ہے لیکن ایسی کہ فقط آنی ہے. موت آئے گی لیکن ایسی موت ایک آن کے لیے آتی بس، اس کے بعد پھر جیسے تھے ویسے ہو جاتے. اسی لیے وہ تمہاری نگاہ سے ہماری نگاہ سے چھپنے والے ہیں، مرنے والے نہیں ہیں. دوسری جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. 2 بار قسم کھاتے ہیں. جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں واللہ کے معنی اللہ کی قسم. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ 2 بار کہتے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں. میری چشم عالم سے چھپ جائیں. یہ ہماری آنکھ جو دنیا کو دیکھنے والی اس سے چھپے ہیں. باطنی نگاہ سے لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو آنکھ دنیا کو دیکھتی وہ نہیں دیکھ سکتی. وہ آنکھ جو پیدا ہو گئی خدا کے دیے سے اپنی آخرت کو دیکھنے کو دیکھ بھی لیتے ہیں. ہاں ہم لوگوں کے لیے ایک راہ ہے کہ کبھی حضور خواب میں کرم فرماتے ہیں، باقی ایسے ہم نہیں. تو وہ چھپ گئے ہیں ہماری نگاہ سے چھپ. تو اگر کچھ برا بھلا کہنا ہے، کوسنا کاٹنا ہے، تو اپنی نگاہ ہی کو برا بھلا کہہ لو کہ تمہاری نگاہ میں کچھ طاقت ہی نہیں ہے. وہ نگاہ پیدا کرو. سب مانگتے ہو اللہ سے، نگاہ بھی مانگ لو نا. اس کو بھی اقبال کہتا ہے دل بینا بھی کر خدا سے کرو. سب مانگتے ہو خدا سے، دیکھنے والا دل بھی خدا سے مانگو. جب دل دیکھنا شروع کرتا ہے، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں نا، تو سب دیکھتا ہے. کہتا دل بینا بھی کر خدا سے کر. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. یہ آنکھ سے جو تم دیکھتے ہو یہ دل کا نور ہے. ارے نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں، مگر آرزو تو یہی کر رہا ہوں کہ اللہ اپنا جلوہ دکھا، بھلے خوابی میں دکھا. ارنی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. جیسے حضرت کلیم نے کہا تھا ارنی رب ارنی، مولا اپنا جلوہ دکھا، تو کہا ارنی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن میرا کہنا اور کلیم کہنا جدا ہے. یہ حدیث ہے کلیم طور نہیں، لیکن میرا کہنا طور پہ کلام کرنے والے کلیم کا نہیں ہے، وہ ان کا کہنا الگ ہے. انہوں نے کہا جلوہ آیا، یہاں کہتے کہتے زبان گھس گئی، جیسے تھے ویسے. بس کرم اللہ کر. یہ حدیث ہے کلیم طور. انہوں نے کہا جلوہ، یہ نہیں کہا کہ میں اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتا، یہ نہیں کہا. اور اگر یہ ہوتا کہ نہ دکھا سکتا تو حضرت کلیم کبھی مانگتے ہی نہیں. محال چیز تھوڑی مانگے گا کوئی. ممکن ہے، ممکن کو مانگا جاتا ہے، محال نہیں مانگا جائے گا. ان کا سوال کرنا بتاتا ہے کہ دیدار ممکن ہے. یہ نہیں کہا کہ میں جلوہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہا.
کہا تم دیکھ نہیں سکتے. یہ کہا جلوہ کروں گا میں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. لن ترانی کہا تم دیکھ نہیں سکتے. یہ نہیں کہ میں جلوہ نہیں کروں گا. کیا بھی جلوہ کیا. کہا اچھا مجھے دیکھنا ہے نا تو اب بالواسطہ دیکھو ذرا سا. تم پہاڑ کو دیکھو. ولکن انظر الی الجبل. کلیم کیا کہہ رہے تھے؟ اپنا جلوہ دکھا. تو کہا ذرا پہاڑ کو دیکھو. قدرت کری پہاڑ دیکھو. کلیم پہاڑ کو دیکھنے لگے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر سکا تو پھر عنقریب تم میرا جلوہ دیکھو. پہاڑ کو طاقت نہیں ٹھہر دیکھا تو وہ ریزہ ریزہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ سے ہوش رفت پرتو صفات تو عین. موسیٰ کے ہوش جو ہے سلامت ہے. یہ صفاتی تجلی تھی جو ہوئی, ذاتی نہیں تھی. حضور پر جو تجلی وہ ذاتی تھی. موسیٰ سے ہوش رفت ایک فرد تو عین ذات میں نگری در تبس میں. اور آپ ذاتی تجلی میں نہا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, ذرا بھی پلک نہیں جھپکے. یہاں پر شیطان نے حضرت کلیم سے آ کے کہا, نہیں یہ سب جگہ جاتا ہے نالائق. یہ سب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کا انبیاء کے پاس بھی جاتا ہے, سید الانبیاء کے پاس بھی گیا تھا. یہ جاتا ہی ہے. آپ بہت مطمئن مت ہونا. حضرت کلیم سے جا کے کہنے لگا شیطان, یہ کلیم ایک بات مجھے بتاؤ, آپ بول کیا کہتا ہے؟ تو پہچان لے کے نالائق آیا ہے. پہچانتے ہیں؟ کہا بول کیا کہتا ہے؟ کہا آپ تو خدا کو دیکھنا چاہتے تھے نا. کہا بالکل چاہتا. کہا آپ کی طلب تو یہی تھی کہ اپنا جلوہ دکھا. تو جب خدا کو آپ دیکھنے والے تھے تو پہاڑ کو کیوں دیکھنے لگے؟ آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں تیرا دیکھنے والا پہاڑ کو کیا دیکھوں. کیا اس کی منطق بھی کس قدر خطرناک ہے. کوئی معمولی بات کہی. یہ لوگ ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں, ایسی ہی بات کہ میں خدا کا دیکھنے والا پہاڑ کو کیا دیکھوں. ایسی بات کہی ہے. یعنی کتنی لگتی ہے دل کو. یہ کوئی معمولی گفتگو تھوڑی کرتا ہے. وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے وہ اچھے کو. اللہ ہی بچا دے تو بچ جائے. الا ما رحم ربی, اللہ ہی بچا. تو چونکہ معاملہ ہے کلیم سے, اب کلیم جواب دیں گے. اب یہاں کوئی اپنا آدمی ہوتا سب ڈھیر ہو جاتے. ہاں یار یہ تو ٹھیک ہے, مجھے کہنا چاہیے تھا کہ میں تو تیرا دیکھنے والا پہاڑ کیا دیکھوں. حضرت کلیم نے کہا کہ اے کم بخت, تو سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ دیکھ رہا تھا. تو سمجھتا ہے, یہ تیری سمجھ ہے. شیطانی سمجھ ہے کہ میں پہاڑ دیکھ رہا تھا. میں پہاڑ نہیں دیکھ رہا تھا, خدا کا حکم دیکھ رہا تھا. جہاں اس کا حکم ہوگا ادھر دیکھوں. میں دیکھا حکم کو دیکھ رہا تھا. تو ہم اللہ کے حکم کو دیکھ کے انبیاء کا بھی تعظیم و تکریم کرتے ہیں, اولیاء کو. خدا کا حکم دیکھ, ہم حکم دیکھتے ہیں, یہ مٹی دیکھتے ہیں, آدمی دیکھتے ہیں. تو اسی کو عارف رومی نے اپنے لفظوں میں کہا, بہت اچھے سے کہا, تو سے قرآن آئے پسر ظاہر مبی دیو آدم را نبینت غیر دی. قرآن کے محض ظاہر کو مت دیکھو. اے بچے تم قرآن کے ظاہر کو مت دیکھو. صرف عبارت النص نہیں, ذرا اشارت النص کو بھی دیکھو, اقتضاء النص کو بھی دیکھو, دلالت النص کو بھی دیکھو. بہت سارے نصوص ہیں جو فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں. صرف ظاہر کو مت دیکھو قرآن کے, اس کے باطن کو بھی دیکھو. کیسا حضرت کلیم نے مارا اس کو. تو سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ دیکھ رہا. میں پہاڑ نہیں دیکھ رہا تھا, خدا کا حکم. جدھر حکم ہوگا ادھر پھر جاؤں گا. میں اس کے حکم کا بندہ ہوں, جدھر حکم ہوگا. تو شیطان کی سمجھ ایسی ہے, لیکن بات کیسی کرتا ہے, اچھے جو ہے چکر میں آ جائے. ایسی یہ گفتگو کرتے. اللہ ان کے فتنے سے بھی بچائے, شیطانی فتنے سے بھی بچائے, دنیا کے فتنے سے بھی بچائے, نفس کے بھی فتنے سے بچائے. سمجھنا, اور اپنی رحمت میں اس امت کو جیسے داخل کیا داخل رکھے. جو یہاں کی مشکلات ہیں اللہ اس کو حل فرما دے, اور آخرت میں جو نجات کا وعدہ ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے, انشاءاللہ پورا ہونے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.